ہمارا آج کا موضوع ہے مفلسی۔ آپ صفحہ نمبر 185 پر آئیے۔ مفلسی یہ نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے۔ اس میں سماج کے مفلسوں کی منظر کشی کی گئی ہے۔ مفلسی کہتے ہیں غربت کو، غریبی کو، تنگ دستی کو۔ تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی۔ پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی۔ یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، یعنی جب آدمی غریبی میں، تنگ دستی میں مبتلا ہوتا ہے، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، تو یہ مفلسی اس کو طرح طرح سے ستاتی ہے۔ پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، پورے پورے دن اس کو پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ بھوکا تمام روز سلاتی ہے مفلسی، ساری رات اس کو بھوک میں گزارنی پڑتی ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی، اور یہ دکھ وہی جانتا ہے، یہ اس کیفیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس مفلسی سے گزرتا ہو۔ کیونکہ عیش و عشرت والے لوگ جو ہے کہ جن کو مفلسی مطلب چھوئی تک نہیں ہوگی، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پر یہ مفلسی جو ہے گزرتی ہو۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر۔ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہے دوسرے بند میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نوٹ کیجئے۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر۔ آن شان و شوکت، عزت۔ دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر، نان روٹی۔ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، یہاں آن سے مراد ہے لمحہ۔ خوان دستار خوان یا تھال مراد ہے۔ جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر، استخوان کہتے ہیں ہڈی۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، کہتے جو یہ مفلس ہوتا ہے، یہ غریب انسان جو ہوتا ہے، اس کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر، وہ ایک ایک روٹی کے ٹکڑے پر اپنی جان دے دیتا ہے۔ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جہاں کہیں وہ دیکھتا ہے کہ کہیں دسترخوان بچھا ہے، کہیں کھانا لگا ہے، وہ اس پر ایسے ٹوٹ پڑتا ہے جس طرح کتے ٹوٹتے استخوان پر، جیسے کتے جو ہے ہڈی پر ٹوٹتے ہیں۔ جب کتے کہیں ہڈی دیکھتے ہیں تو آپس میں لڑائی ہوتی ہے کتوں کے درمیان، ایک چاہتا ہے کہ وہ لے، دوسرا چاہتا ہے وہ لے۔ تو کہتا ہے کہ یہی کیفیت غریب کی ہوتی ہے، جب کہیں پر کھانا لگا ہوتا ہے یا کھانا بٹ رہا ہوتا ہے کہیں پر، وہ اس طرح سے ٹوٹ پڑتا ہے گویا کہ کتے جس طرح ہڈی پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتا ہے، اس کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنی بھوک کیسے مٹاؤں۔ اس وجہ سے وہ سوچتا ہے کہ اگر میں انتظار کروں، کھانا بٹ رہا ہے، میں تھوڑی دیر انتظار کروں جب تک دوسرے لیں، نہیں، وہ سوچتا ہے اگر میں انتظار کروں ہو سکتا ہے تب تک یہ سارا ختم ہوا ہو۔ وہ جو ہی کھانا دیکھتا ہے اسی وقت ٹوٹ پڑتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اپنی بھوک مٹا سکتا ہوں، پتہ نہیں آگے ملے گا بھی یا نہ ملے گا۔ تو اس طرح سے مطلب یہ اصل میں کتوں کی خصلت ہے، یہ اس طرح سے لڑنا کھانے پر، جس طرح ہڈی پر وہ لڑتے ہیں، اصل میں کتوں کی خصلت ہے۔ انسانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان جو ہے کہ مہذب ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ مفلسی انسان کو جو ہے اپنی عزت کی اس کو کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ ویسے ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی، اسی طرح جو مفلس آپس میں لڑتے ہیں کھانے پر، جس طرح کے کتے آپس میں لڑتے ہیں ہڈی پر۔ کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل۔ کپڑے پھٹے تمام بڑے بال فیل فیل، منہ خشک دانت زرد بدن پر جمع ہے میل، سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی۔ کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، افلاس یعنی غربت، طفیل یعنی بدولت۔
کہتے ہیں انسان اگر کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی دیندار ہو، کتنے ہی اچھے اخلاق والا ہو، لیکن غریبی کی بدولت، غریبی کی وجہ سے کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل، کوئی اس کو گدھا کہتا ہے کوئی بیل کہتا ہے، یعنی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی سماج میں، کوئی اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا، کوئی اس کا احترام نہیں کرتا۔ کپڑے پھٹے تمام بڑے بال فیل فیل، اس کے جو کپڑے جو ہوتے ہیں وہ پھٹے ہوتے ہیں، بال جو ہوتے ہیں کھلے ہوتے ہیں، گرد و غبار میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، منہ خشک، اس کا منہ جو ہوتا ہے خشک ہوتا ہے، دانت زرد ہوتے ہیں، اور بدن پر جمع ہے میل، یعنی میلا کچیلا ہوتا ہے۔ سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی، یہ غریبی انسان کو کیا بناتی ہے؟ جیسے کہ قید خانے میں قیدی ہوتے ہیں، ویسے ہی شکل جو ہے کہ غریبوں کی بنتی ہے۔ دنیا میں لے کے شاہ سے اے یارو تا فقیر، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر، کیا کیا میں مفلسی کو خرابی کہوں نذیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ دنیا میں لے کے شاہ سے یارو تو فقیر، یہاں شاعر جو ہے نذیر اکبر آبادی دعا کرتے ہیں کہ خدا اللہ تعالیٰ بادشاہ سے لے کر فقیر تک کسی کو مفلسی میں اسیر نہ کرے، کسی پر مفلسی نہ لائے پروردگار۔ دنیا میں لے کے شاہ جو ہے بادشاہ، شاہ کہتے بادشاہ کو، اور فقیر یعنی بھکاری، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اسیر یعنی بندی۔ اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ سے لے کر فقیر تک کسی کو غلامی، یہ غریبی نہ دے۔ اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر، اشرف یہ شریف کی جمع ہے، یعنی عزت دار لوگ، مہذب لوگ۔ اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر، مہذب لوگوں کو بھی، شریف زادے لوگوں کو بھی ایک آن میں بھکاری بنا دیتی ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ مجبور ہوتے ہیں، ہاتھ وہ نہیں پھیلانا چاہتے ہیں، بہت عزت دار لوگ ہوتے ہیں، بہت شریف لوگ ہوتے ہیں، بہت مہذب لوگ ہوتے ہیں، لیکن بھوک کی وجہ سے، مجبوری کے سبب ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، وہ بھکاری بنا دیتی ہے ان کو یہ۔ کیا کیا میں مفلسی کو خرابی کو نذیر، نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں مفلسی کی کس خرابی کو میں بیان کروں، کہ کس طرح سے انسان کو ستاتی ہے، کیا کیا اس میں خرابیاں ہیں، میں کیسے بیان کروں، کتنی بیان کروں۔ وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی، دل کو جلانا یعنی سخت رنج دینا، وہی اس کو جانتا ہے جس کو اس چیز سے سخت رنج ملتا ہے، جس کو اپنی مفلسی کے بدولت سخت رنج جھیلنے پڑتے ہیں، وہی اس مفلسی کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو ہے مفلسی، اس میں منظر کشی کی گئی ہے، سماج میں مفلسوں کی منظر کشی کی گئی ہے۔ میں بتاؤں کہ غریبی اور امیری جو ہے دونوں امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے رزق کی برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔